وہ ساری ایسی بات جاہلوں کی چھوڑیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی. ابن تیمیہ کہتے ہیں یار لوگ فاتحہ پڑھتے پیچھے نہیں پڑھتے صحابہ میں, رفع دین کرتے بھی نہیں, کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں. یہ پیدا جو ہوئے نا انہوں نے امت کو برباد کیا. کرتے بے شک الگ الگ مرہ رہتے کیونکہ یہ سنن کا ہی معاملہ تھا, سنت ہوتی وہ کر لیں تو اچھا نام ہی کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کر لیتے تھے بڑے بڑے چوٹی کیا لو. حدیث علماء نے کہا کہ یہ رفع الیدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ, فاعل یہاں مصاب باشد و تارک یہاں غیر مرام, اگر کرے گا ثواب ہے نہ کرے گا اس کو ملامت. اس درجے کے مسئلے تھے. جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی فساد ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, ترجیح تو دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے چھوٹے حالت نہیں پہنچی, سنتوں پر زور دینے سے پہنچی. اچھا کہ سنت کو فرض بنا دیا. نہیں فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا, زبان سے نہیں کہتے, عملاً بنایا ہوا. عملاً بنایا ہوا ہے. وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا. اگر یہی کہتے رہے کر لو ٹھیک ہے, نہ بھی کرو پھر بھی فساد کیوں ہوتا ہے. رفع دین کے حق میں تو ڈھیر روایتیں میں ملتی ہیں. اگر یہ کوئی اختیاری عمل تھا تو دوسری جانب سے عدم رفع دین کی بھی کوئی روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی. زیادہ روایتیں تو رفع دین ہی کی ہیں. کوئی روایت بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی. روایت تو اسی چیز کی ہوگی, یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی ہو, اسی کا ذکر ہوگا عام طور پر. جب آدمی نے دیکھا تو اس نے بیان کر دیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع دین بھی کرتے تھے, بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کی روایتیں ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں, ضرور کریں, لیکن عدم رفع دین تو عام سنت ہے, اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی, ہوتی تو تعجب ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ائمہ مجتہدین کے ہاں ایک فروعی اور اختلافی مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے احناف ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار جو مالکی حضرات ہیں اور حنفی ہیں, وہ نماز کے اندر رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور وہ نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں. مرزا جیلمی رفع الیدین کے سلسلہ میں اس قدر متعصب اور متشدد ہے کہ نعوذ باللہ تعالی یہاں تک کہا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے, اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ تعالی. اور پھر یہاں تک کہا کہ میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے. چھڑ دو رفع الیدین, رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ کے فضل نال, اننے کلپ آ چکے ہیں, سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ کہتے ہیں نا وہ رفع الیدین جو ہے نا جی, وہ یہ رفع الیدین کے پتہ کیوں دشمن ہے؟ ان کو پتہ ہے جس نے رفع الیدین شروع کیا وہ ساڈے ہتھوں گیا, اور سانوں یہ پتہ ہے کہ رفع الیدین اسی جو شروع کرانا ہے نا تے انہاں دے قابو نہیں بندہ آونا. اگر ہم کویت میں ہوتے, وہاں پہ جتنے صوفی ہیں سارے رفع الیدین کرتے ہیں وہ شافعی ہیں, وہاں ہم نے پھر رفع الیدین کے مسئلے کو نہیں اٹھانا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے. یہاں چونکہ سارے صوفی اور حنفی بغیر رفع الیدین والے ہیں, یہاں ہم رفع الیدین کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے تو تسی سمجھ لو باقی چیزیں تو اڈل کے کیتا ہونا نے, نماز ہی تھوڑی خراب کر چھڑی جنہاں نے. اگر ہم کویت میں ہوتے تو ہم پھر یہ بہانہ نہ کرتے. اور پھر تابعین کے حوالے سے یہ کہا کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑا ہے, اور ان کی طرف بدعت کی نسبت بھی کی کہ انہوں نے یہ اجمیوں نے بدعت اختیار کی, پھر تابعین کا نام لیا اور کہا کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے. باقی ہمارے نزدیک تو نبی الاسلام نے ایک نماز کیا ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. یہ اجمیوں کی بدعت ہے جو داخل ہوئی ہے. نبی الاسلام اور ان کے صحابہ سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. یہ سارا کام تابعین کے دور میں آ کے خراب ہوا, اور وہ بھی منسوخیت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, سستی کی بنیاد پہ. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نہیں لیا کہ عبداللہ بن عمر ایسے نمازیوں کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے نماز کا طریقہ سیکھا ہے,
انہوں نے رفع الیدین کرنا سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ پھر یہ کہا کہ رفع الیدین کرنا یہ توحید کا قلعہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ توحید کا قلعہ ہے تو سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باقی عرب ملکوں میں تو شافی بھی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن وہ کٹر قبر پرست ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ یعنی عربوں کے ہاں توحید کا معیار مرزا جیلمی کے نزدیک اور ہے، اور پاکستان کے اندر توحید کا قلعہ قرار دینا اور توحید کا معیار مرزا جیلمی نے اور چیز کو قرار دیا۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے متشددانہ اور متعصبانہ موقف مرزا جیلمی نے اپنے بیان کیے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مرزا جیلمی کے دو بابے، ایک اسحاق صاحب فیصل آبادی، انہوں نے مرزا جیلمی کو اپنے بیان میں اگرچہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹلی اپنے بیان میں جو ایک گفتگو کرتے وقت انہوں نے نماز کے ان فروعی مسائل کے حوالے سے جب گفتگو کی، اور وہ گفتگو بھی مرزا جیلمی کے سوالات کے جوابات میں، جو اس نے 40 سوالات مرزا جیلمی نے کیے ہیں بابا اسحاق فیصل آبادی سے، تو ان کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے یہاں تک یہ کہا کہ یہ جو لوگ فروعی مسائل کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، ان مسائل کے اندر جو تعصب سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کی نماز نہیں ہوئی، ان مسائل کی وجہ سے، تو ان کو مرزا جیلمی کے بابا نے فسادی بھی قرار دیا، امت کو برباد اور تباہ کرنے والا بھی قرار دیا، اور ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے مرزا جیلمی کے بابا نے۔ وہ ساری ایسی بات جاہلوں کی چھوڑیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یار لوگ فاتحہ پڑھتے پیچھے نہیں پڑھتے، صحابہ میں رفع الیدین کرتے بھی نہیں، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں۔ یہ پیدا جو ہوئے نا، انہوں نے امت کو برباد کیا۔ کرتے بے شک الگ الگ مرہ رہتے، کیونکہ یہ سنن کا ہی معاملہ تھا، سنت ہوتی وہ کر لیں تو اچھا نام ہی کی تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے چوٹی کیا حضرت سلمان نے کہا کہ یہ رفع الیدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ، فاعل یہاں مصاب باشد و تارک یہاں غیر مرام، اگر کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا اس کو ملامت۔ اس درجے کے مسئلے تھے۔ جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی، فساد ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ترجیح تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چھوٹتے چھوٹے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی، اچھا کہ سنت کو فرض بنا یہ دیا۔ نہیں، فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا ہے۔ عملاً بنایا ہوا ہے، وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا۔ اگر یہی کہتے رہے کر لو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو پھر بھی فساد کیوں ہوتا ہے؟ ایک طرف مرزا جیلمی کے بابا نے رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام اور ان فروعی مسائل کی بنیاد پہ تعصب اور تشدد والا رویہ اختیار کرنے والے کو فسادی، امت کو برباد کرنے والے اور جاہل قرار دیا۔ دوسری طرف مرزا جیلمی کا عام رویہ دیکھتے ہیں تو بالکل وہی متشددانہ اور وہی متعصبانہ رویہ ہے کہ ایک تو رفع الیدین جیسے فروعی مسئلے کو یہ کہا کہ یہ توحید کا قلعہ ہے، اور پھر کہا کہ ہمارے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے۔ تابعین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین کو چھوڑ دیا، جو رفع الیدین کو چھوڑتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ حالانکہ یہ خود مانتا ہے کہ 70% کے قریب پوری دنیا کے اندر مسلمان وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین ہیں، حنفی ہیں، اور پھر مالکیہ بھی رفع الیدین کے ترک کے قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف میں نے کئی مرتبہ اس کو دکھایا بھی، امام مالک کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ سے جلد 1 کے صفحہ 118 پہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف المدونۃ الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور یہ المدونۃ الکبریٰ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مرزا جیلمی نے خود کہا ہے کہ پوری فقہ مالکی جو ہے وہ اس کتاب پر کھڑی ہے۔ مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جواب دیے ہمیں، ٹھیک ہے، المدونۃ الکبریٰ میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ خود مانا ہے اس نے، جہاں اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا بیان کرنا تھا نا، تو وہاں پوری اس کتاب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے اس نے پورے ملائے ہیں۔
اس کتاب کے صفحہ 118 پہلی جلد کے امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف موجود ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع کے علاوہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت اور ہر اونچ نیچ کے وقت فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں۔ اور وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، رفع الیدین کرنا سوائے تکبیر تحریمہ کے امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک باقی مقامات پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ امام مالک کا موقف ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کتاب کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ فقہ مالکی جو ہے پوری کی پوری اس کتاب کے اوپر کھڑی ہے۔ تو امام مالک کا موقف بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جتنے فالورز مقلدین ہیں پوری دنیا کے اندر ان کا موقف بھی ہے، اور اجلہ تابعین، ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اجلہ تابعین کا بھی یہ موقف ہے۔ اور خود مرزا جلمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ تابعین نے رفع الیدین کو ترک کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ سستی کی وجہ سے ترک کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی جن لوگوں نے نماز کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیکھا، انہوں نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین کو ترک کرنا تھا، اور وہ تابعین جنہوں نے مولا علی سے نماز کا طریقہ سیکھا، جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کا طریقہ سیکھا، المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 2461 نمبر روایت ہے۔ ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد اور مولا علی کے جتنے شاگرد ہیں وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے شاگرد جنہوں نے مولا علی کا علم حاصل کرنا، مرزا جلمی اپنے کلپ میں صحیح مسلم کے مقدمہ کی روایت نمبر 25 کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ مانا کہ اس میں موجود ہے کہ جس نے مولا علی کا علم حاصل کرنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کرے۔ پھر آگے مغیرہ ابن شعبہ کا قول لے کے آئے امام مسلم کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا علم اگر سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے سیکھو، وہ امین ہے مولا علی کے علم کے۔ اب عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے، صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے۔ تو وہ مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ نہ عبداللہ بن مسعود کرتے تھے نہ مولا علی کرتے تھے۔ مولا علی کے حوالے سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے 2457 نمبر حدیث بیان کی، اور پوری صحیح سند کے ساتھ ایک ایک راوی جس کا ثقہ راوی ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وقی سے، وقی ابو بکر ناشری سے، اور ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے، اور عاصم بن قلیب قلیب بن شہاب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قلیب بن شہاب کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے شروع کے اندر تو وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ مولا علی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح سند سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ثابت ہے، اور یہی عمل سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور 2469 نمبر روایت المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اسود تابعی کہتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتی الا حین افتتح الصلاۃ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب نماز پڑھی تو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ حضرت عمر نے رفع یدین نہیں کیا، سیدنا فاروق اعظم کا عمل۔ اور 2467 نمبر 67 نمبر روایت ہے، مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ فی اول ما یفتتح، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو عبداللہ بن عمر بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تابعین، صحابہ، اور پھر صحابہ نے یہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا۔ جامع ترمذی کے اندر 257 نمبر 257، اور سنن نسائی کے اندر 1026 نمبر، یہ میرے پاس جو مکتبہ المعارف الریاض سے جو چھپی ہے ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ، اس کا نمبر 1026 ہے۔ ناصر الدین البانی نے
سنن ابی داؤد والی حدیث بھی، جامع ترمذی، سنن نسائی تمام احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث جو جامع ترمذی میں 257 ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرتين، تو عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا، الا فی اول مرتين، صرف اور صرف شروع کے اندر رفع الیدین کیا، باقی پوری نماز میں آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے مطابق یہی موقف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ کا، اہل علم صحابہ کا اور اہل علم تابعین کا، کہ وہ شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب وہ اہل علم کون ہیں؟ سیدنا مولا علی، عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل علم صحابہ کے نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور اہل کوفہ کا بھی یہی عمل ہے، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا بھی یہی عمل ہے، جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق ان کا عمل تھا، اور اس کو صحیح بھی سمجھتے تھے۔ المدونۃ الکبریٰ کے اندر بھی سیدنا ابن مسعود کی حدیث کو بیان کیا گیا، اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا موقف بھی اس حدیث کے بارے میں امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ذکر کیا، اور امام ترمذی نے امام سفیان ثوری کا موقف بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں کہ ائمہ محدثین اور فقہاء کا اور تابعین اور صحابہ کا یہ عمل تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو ترک فرما دیا۔ یہ دلائل موجود ہیں، اور مرزا جلمی کے بابا اسحاق فیصل آبادی صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا کرنا بھی ثابت اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، کرنا بھی ثابت، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اور اس میں تشدد اور تعصب برتنے والوں کو مرزا جلمی کے بابا نے ان کو امت کو برباد کرنے والا بھی کہا، ان کو فسادی بھی کہا، ان کو جاہل بھی کہا، اور یہ حوالہ بھی دیا کہ بڑے بڑے علماء اہل حدیث ہیں جنہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی رفع الیدین کیا بھی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو ترک بھی فرمایا۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے پاس غیر مقلدین وہابیوں کے بہت بڑے عالم نذیر حسین دہلوی، ان کا فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے سوال کے جواب میں کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں، اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ یہ فتاوی نظیریہ کے اندر موجود ہے۔ اب مولوی صاحب نے بھی بات کر دی، فتاوی نظیریہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور مرزا جلمی کے ایکس مرشد جوید احمد غامدی صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کرنے کی روایات زیادہ ہیں اور نہ کرنے کی کم ہے، تو اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک عام سا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ جو کام کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہو اس پر روایتیں ہوتی ہیں، اور نہ کرنے پر روایت ہونا تو ضروری ہے ہی نہیں، اور اگر ہوتی تو مجھے تعجب ہوتا۔ جی رفع الیدین کے حق میں تو ڈھیر روایتیں میں ملتی ہیں، اگر یہ کوئی اختیاری عمل تھا تو دوسری جانب سے عدم رفع الیدین کی بھی کوئی روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی، زیادہ روایتیں تو رفع الیدین ہی کی ہیں۔ کوئی روایت بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی۔ روایت تو اسی چیز کی ہوگی، یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی ہو، اسی کا ذکر ہوگا عام طور پر۔ جب آدمی نے دیکھا تو اس نے بیان کر دیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع الیدین بھی کرتے تھے، بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کی روایتیں ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور کریں، لیکن عدم رفع الیدین تو عام سنت ہے، اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوتی تو تعجب ہوتا۔ یعنی انہوں نے رفع الیدین نہ کرنے والا جو مسئلہ ہے اس کو گویا کہ تواتر کے درجے میں رکھا ہے۔ تو جوید احمد غامدی صاحب نے بھی اور مرزا جلمی کے مرشد اور بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی، جن کو مرزا جلمی شیخ الاسلام، وقت کا حسین اور اپنا استاد تک کہتا ہے، انہوں نے بھی مرزا جلمی کے اس رویے کو گویا کہ ایک متعصبانہ اور متشددانہ رویہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔
اب مرزا جیلمی کی دوگلا پالیسی اور اس کا ایک سمجھیں کہ کلا بازیاں اس کی چیک کریں. ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین فرض ہو چکا ہے, رفع الیدین نہ کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. حالانکہ مرزا جیلمی کسی حدیث کی کتاب سے رفع الیدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک بھی فرمان ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے رفع الیدین کو سنت کہا ہو. جبکہ دوسری طرف جو نمازوں کی سنت رواتبہ ہیں, نمازوں کے شروع میں, نمازوں کے بعد والی سنت قبلیہ, سنت بعدیہ, ان سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں. مثلا سنن ابن ماجہ کے اندر 1140 نمبر حدیث اور جامع ترمذی کے اندر 414 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنۃ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے 12 رکعات سنت ادا کی, سنت میں سے 12 رکعات ادا کی, اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا. حضور نے سنت قرار دیا. اور صحیح بخاری کے اندر 1161 نمبر حدیث ہے. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی سنت الفجر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سنت فجر ادا فرما لیتے, اگر تو میں بیدار ہوتی حدثنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کلام کرتے, اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاتے تھے. اور حیران کن بات, عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو, مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو, اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں, جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے, فرض اور نفل. کب؟ اذا صلی سنت الفجر, 1161 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں لفظ موجود ہیں کہ اذا صلی سنت الفجر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے, فجر کی سنتیں. ان سنتوں کو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ وہ فالتو کام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شوق سے کیا کرتے تھے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے, فالتو نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, غیر موقدہ ہے فالتو. الیاذ باللہ تعالی, جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنت کہا, جن کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنت کہا, جس کے لیے حدیث کے اندر سنت کے لفظ وارد ہیں, ان کو مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے. اور رفع الیدین کے بارے میں تو سنت کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کوئی ایک حدیث دکھاؤ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو سنت قرار دیا ہو. یہ جو اختلافی رفع الیدین ہے اس کو تم فرض بنا کے بیٹھے ہو, اس کے چھوڑنے والے کو تم رسول اللہ کا دشمن قرار دے رہے ہو نعوذ باللہ تعالیٰ, اس کے چھوڑنے والے کو تم نعوذ باللہ بدعتی قرار دے رہے ہو, اور ان کو سست کہہ رہے ہو نعوذ باللہ تعالیٰ. اس طرح کی مختلف قسم کی متشددانہ اور متعصبانہ سٹیٹمنٹس مرزا جیلمی جو ہے وہ دیتا ہے رفع الیدین کے والے سے. کیوں؟ اگرچہ اسے پتہ ہے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کو اگر وہابی کرنا ہے تو وہابی کرنے کا میرے پاس طریقہ ہے رفع الیدین کا مسئلہ. چونکہ یہ ایک کثیر الشکوک مسئلہ ہے, اس کے مختلف شقیں ہیں اور مختلف روایات اس میں آتی ہیں, اور تعارض نصوص کے حوالے سے اس مسئلے کا تعلق ہے, اور پھر روایات کے جو نا وہ صحیح اور ضعیف ہونے کا مسئلہ بھی, تابعین کے, صحابہ کے یہ سارے اقوال, آثار اور یہ تمام تر دلائل جو ہے وہ ہر بندہ اس کو ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکے گا. میں سطحی قسم سے استدلال کر کے میں 1-2 روایات ان کے سامنے رکھ کے ان کو رفع الیدین پہ اگر لگا دوں گا تو خود مرزا اپنی زبانی مانا ہے کہ اگر رفع الیدین کرنا شروع کر دینا بندہ ہمارے کہنے پر تو پھر سمجھ لے کہ وہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا. یہ رفع الیدین کے پتہ کیوں دشمن ہے؟ ان کو پتہ ہے جس نے رفع الیدین شروع کیا وہ ساڑھے ہتھوں گیا, اور سانوں یہ پتہ ہے کہ رفع الیدین اسی جو شروع کرانا ہے نا تے انہاں دے قابو نہیں بندہ آمنا. اور ایسے ہوتا ہے ان لوگوں نے ان فروعی مسائل کو جو ہے وہ بیس اور بنیاد بنا کے اپنے جو گمراہانہ نظریات ہیں ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جبکہ مرزا جیلمی کے بابا نے خود مرزا جیلمی کی تردید کی ہوئی ہے. مرزا جیلمی کے بابا اسحاق صاحب فیصل آبادی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ان فروعی چیزوں کی بنیاد پہ تعصب اور تشدد سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کی نماز نہیں ہوئی, فلاں کی نماز نہیں ہوئی, اور یہاں تک کہا کہ یہ جو فرض قرار دے دیتے ہیں
تو مرزا نے فوراً وہاں کہا کہ فرض تو کوئی قرار نہیں دیتا. نہیں چھوٹے چھوٹے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی اچھا کہ سنت کو فرض بنا یہ دیا. نہیں فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا عملاً بنایا ہوا ظاہر ہے وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا. فرض ہے کوئی قرار نہیں دیتا، اور خود یہ رفع الیدین کو کہتا کہ میری تقریروں کے بعد، میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے. رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال، اننے کلپ آ چکے نے، سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے. وہاں مانا کہ فرض کوئی قرار نہیں دیتا ہے، اور پھر اپنے بیان میں یہ کہا کہ میرے بیانات کے بعد رفع الیدین کرنا فرض ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت کو ڈسکس اس نے کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہ کرنے والوں کو کینکریاں مارا کرتے تھے. مرزا جی یہ کہاں لکھی ہوئی روایت، اس کی سند کہاں ہے؟ سند لے کے آؤ. سند کے اندر ولید بن مسلم راوی مدلس تدلیس و تسویہ والا موجود ہے. میں نے مرزا جیلمی کو چیلنج کیا تھا کہ سند صحیح کے ساتھ ولید بن مسلم کی سما کی تصریح لے کے آؤ، سند صحیح ہونی چاہیے. جز رفع الیدین سے تم نے اس روایت کو پیش کیا ہے، اس میں ولید بن مسلم راوی موجود ہے، اور تدلیس کی بدترین قسم ہے، افحش انواع تدلیس، تدلیس و تسویہ یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے. یہ ولید بن مسلم اور بقیہ بن ولید یہ دو راوی ایسے ہیں جو تدلیس و تسویہ کے بے تاج بادشاہ ہیں. تو اس میں ولید بن مسلم موجود ہے، اور جب تدلیس و تسویہ کرنے والا راوی روایت کے اندر آ جائے تو اوپر تک مکمل پوری سند کے اندر جو ہے وہ سما کی تصریح مطلوب ہوتی ہے، جبکہ اس کے اندر سما کی تصریح موجود نہیں ہے. لے کے آؤ کسی صحیح سند کے ساتھ سما کی تصریح، اور مرزا جرمی ابھی تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. تو یہ روایت ہی ضعیف ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے. کس منہ سے اس کو پیش کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت جب امام حمیدی اپنی کتاب کے اندر لے کے ہیں تو اس میں لفظ ہے کلما خفض و رفع، جو ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تھا اس کو کینکریاں مارا کرتے تھے. تو اس حساب سے تو مرزا جیلمی کو کینکریاں بجیں گی، لگنی چاہیے، لگیں گی. کیونکہ سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت یہ رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مقصد کی چیز لے لی اور اپنے مقصد سے جو ہٹ کے ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اس پوری روایت کے مطابق مرزا جیلمی کا اپنا عمل بھی نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، یہ روایت ضعیف ہے. ولید بن مسلم اس میں تدلیس و تسویہ کے مرتکب ہیں، اور مرزا جیلمی جو ہے وہ ہمارے چیلنج کا آج تک جواب نہیں دے سکا. اس میں سما کی تصریح مرزا جیلمی سے ثابت اب تک نہیں ہو سکی.